ایسے چونکا دینے والے نظریے پر بات کرنے جا رہے ہیں جو دنیا کے طاقت کے توازن کو شاید ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا نظریہ ہے جو کہتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور ایک ایسی جنگ ہارنے والی ہے جو پوری عالمی معیشت کو تباہ کر سکتی ہے۔ تو یہ تجزیہ پروفیسر سائن کا ہے اور ان کی پیشگوئی سچ پوچھیں تو کسی دھماکے سے کم نہیں۔ وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ امریکہ نہ صرف ایران سے جنگ ہارے گا بلکہ یہ شکست ایک ایسے عالمی معاشی بحران کو جنم دے گی جو ہم سب پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت اور ایک ایسا ملک جو 40 سال سے پابندیوں میں جکڑا ہوا ہے، وہ کیسے ہار سکتی ہے؟ اس بڑی پیشگوئی کو سمجھنے کے لیے ہمیں روایتی فوجی طاقت سے ذرا ہٹ کر سوچنا ہوگا۔ اصل کہانی ان حکمت عملیوں میں چھپی ہے جو نظروں سے اوجھل کام کر رہی ہیں۔ اس دلیل کا جو مرکز ہے نا، وہ ایک ایسے تصور پر ہے جو آج کل جنگ کے سارے اصول بدل رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں غیر متناسب جنگ۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کام کیسے کرتا ہے۔ یعنی یہ آمنے سامنے کی لڑائی نہیں ہے، یہ اس بارے میں ہے کہ کیسے ایک کمزور فریق ہوشیاری سے کم لاگت والی ٹیکنالوجی استعمال کر کے ایک بہت بڑی روایتی فوج کی کمزوریوں کا نشانہ بناتا ہے۔ اور ماخذ کا کہنا ہے کہ امریکی فوج کی سوچ ابھی تک سر جنگ کے زمانے میں پھنسی ہوئی ہے۔ وہ مہنگی پیچیدہ ٹیکنالوجی پر انحصار کرتے ہیں، جبکہ 21ویں صدی کی جنگ سستی سادہ ٹیکنالوجی سے لڑی جا رہی ہے، جہاں مقصد طاقت کا مظاہرہ نہیں بلکہ پورے نظام کو توڑنا ہے۔ ذرا اس عدد کو دیکھیں، $2 ملین۔ جی ہاں، یہ قیمت ہے امریکہ کے ایک انٹرسیپٹر میزائل کی، ایک ایسا میزائل جو جدید ترین خطرات کو ہوا میں ہی تباہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اور اب اس کو دیکھیں، صرف $20,000۔ یہ ہے ایک ایرانی شاہد 136 ڈرون کی قیمت۔ تو نظریہ بہت سادہ ہے، آپ مالی طور پر جنگ جیت ہی نہیں سکتے جب آپ $20,000 کی چیز کو روکنے کے لیے $2 ملین لگا رہے ہوں۔ لیکن اس نظریے کے مطابق یہ فوجی لڑائی تو صرف ایک دکھاوا ہے۔ اصل کھیل، اصل ہدف، وہ تو امریکہ کی معاشی طاقت کی بنیاد ہے۔ یہاں آ کر یہ تھیوری واقعی ہوش اڑا دیتی ہے۔ ماخذ ایک ایسی جنجیر کی بات کرتا ہے جو ایک کے بعد ایک گرتی جائے گی۔ شروعات ہوگی اتحادیوں کے اہم انفراسٹرکچر پر حملوں سے، پھر سپلائی چینز تباہ ہوں گی، پیٹرو ڈالر کی سرمایہ کاری رکے گی، امریکی سٹاک مارکیٹ کریش کرے گی اور آخر میں پورا امریکی معاشی نظام ہی بیٹھ جائے گا۔ اور یہ صرف ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ پورا عالمی معاشی نظام اسی طرح کے نازک دھاگوں سے بندھا ہوا ہے جو حملوں کے لیے بہت آسان ہدف ہیں۔ ذرا سا خلل پورے سسٹم میں طوفان برپا کر سکتا ہے۔ تو پھر وہی بڑا سوال کہ اگر خطرات اتنے زیادہ ہیں تو کوئی لیڈر ایسی جنگ کیوں شروع کرے گا جو جیتی ہی نہیں جا سکتی؟ اور یہی سوال ہمیں اس نظریے کے آخری اور شاید سب سے متنازع حصے کی طرف لے جاتا ہے، یعنی اس جنگ کے پیچھے اصل محرکات کیا ہیں؟ پروفیسر سائن کا نظریہ 3 بالکل الگ الگ وجوہات بتاتا ہے، اور ان کا دعویٰ ہے کہ ان میں سے کسی کا بھی امریکہ کے قومی مفاد سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ وجوہات بھی بڑی دلچسپ ہیں۔ ایک تو ہے حد سے زیادہ خود اعتمادی، پھر آتا ہے سیاسی اور ذاتی مالی فائدہ، اور آخر میں ایک بہت ہی عجیب بات، خفیہ سوسائٹیوں کا ایک پوشیدہ ایجنڈا۔ ماخذ کچھ بہت ہی چونکا دینے والے مالی فائدوں کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری اور بھاری سیاسی فنڈنگ کی بات کی جا رہی ہے۔ یعنی یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جنگ کا مقصد قومی مفاد نہیں بلکہ کچھ طاقتور لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ اور پھر آتا ہے اس نظریے کا سب سے سازشی پہلو۔ دعویٰ یہ ہے کہ اس جنگ کو کچھ خفیہ گروہ آگے بڑھا رہے ہیں جو اسے ایک پہلے سے لکھے ہوئے روحانی اسکرپٹ کا حصہ سمجھتے ہیں، یعنی آخر زمانہ کی ایک پیشگوئی کو پورا کرنے کے لیے ایک ضروری قدم، چاہے اس میں کوئی منطق ہو یا نہ ہو۔ تو آخر میں اس نظریے کا نچوڑ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی جنگ ہے جہاں میدان میں فتح بھی دراصل ایک بڑی اسٹریٹجک شکست کے برابر ہوگی۔ ماخوذ جو ٹائم لائن دیتا ہے وہ بھی کافی چونکا دینے والی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ صرف 6 مہینوں کے اندر پیٹرو ڈالر کا نظام ختم ہو سکتا ہے اور عالمی طاقت کا توازن اتنی تیزی سے بدلے گا کہ ایک ایسی دنیا وجود میں آئے گی جہاں امریکی اثر و رسوخ بہت ہی کم رہ جائے گا۔ آخر میں یہ سارا نظریہ ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ آج کے دور میں جہاں جنگیں غیر متناسب طریقوں سے لڑی جاتی ہیں، وہاں کسی سپر پاور کے لیے جنگ جیتنے کا اصل مطلب کیا ہے؟ جب میدان جنگ معیشت ہو اور ہتھیار، ڈرون اور سپلائی چین میں خلل ڈالنا ہو، تو کیا فتح کا روایت